الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج کی تراویح میں 11واں پارہ پورا اور 12واں پاؤ پارہ پڑھا جائے گا۔ 12ویں پارے کی ابتدائی اس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی مخلوق کے لیے جس ذمہ داری کو اٹھایا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ذکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی جانکاری ساری کائنات کو محیط ہے۔ پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں میں جن باتوں کا گزر ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جن باتوں کا اور جن چیزوں کا خیال ان کے دلوں میں آتا ہے، ان باتوں کو بھی اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ما قبل والی آیت میں، اس سے پہلے والی آیت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کی ذات جانتی ہے ان باتوں کو بھی جن کو تم چھپ کر کرتے ہو، اور ان باتوں کو، ان کاموں کو جن کو تم بالکل علانیہ یعنی ظاہری طور پر کرتے ہو۔ اللہ کی ذات ساری چیزوں کو جانتی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی ذات جاننے والی ہے دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی، دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی اللہ کی ذات جانتی ہے۔ آج ایک انسان خیال یہ کرتا ہے کہ میں لوگوں سے چھپ کر کسی کام کا ارتکاب کر لیتا ہوں تو لوگوں سے بچ جاؤں گا، اور چوری چھپکے سے کوئی کام کر لیتا ہے اور وہ ناجائز کام کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ ارے تجھے کسی انسان نے نہیں دیکھا ہے، لیکن انسانوں کے خالق نے اور انسانوں کے پیدا کرنے والی ذات نے تو تجھے دیکھا ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اللہ کی ذات جانتی ہے ان کاموں کو، ان باتوں کو کہ جن کو تم چھپ کر کرتے ہو، اور ان باتوں کو بھی جن کو تم ظاہری طور پر کرتے ہو۔ اور بلا شبہ اللہ کی ذات خوب جاننے والی ہے سینے والوں کو، یعنی سینے کے اندر موجود باتوں کو بھی۔ ہمارے سینوں میں جن باتوں کا گزر ہوتا ہے، جو ان کا صدور ہوتا ہے، اللہ کی ذات ان کو بھی جانتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا پختہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرے ہر کام کو اور میرے ہر قول و فعل کو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اگر اس کا یقین دل میں بیٹھ جائے گا تو کسی گناہ کا ارتکاب انسان نہیں کرے گا۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ اگر اس کا یقین دل میں بیٹھ جائے گا کہ اللہ کی ذات میرے ہر کام پر نگرانی کیے ہوئے ہے،
اللہ کی ذات میرے ہر کام کو دیکھنے والی ہے اور ہر کام کو جانتی ہے، اگر اتنا یقین دل میں بیٹھ جائے گا تو کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، کوئی شخص کسی گناہ کی ہمت نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے ایک واقعہ میں نے شاید کبھی آپ کو سنایا ہوگا یہاں جمعہ کے بیان میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں ایک قانون نافذ کیا اور اپنی خلافت میں اس کا اعلان کروایا کہ کوئی شخص دودھ کے اندر پانی نہیں ملائے گا، کوئی شخص دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا۔ آج کل ہمارے بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ دودھ کا ریٹ الگ الگ رکھتے ہیں، 30 والا چاہیے، 40 والا چاہیے، 50 والا، 60 والا۔ بھئی بھینس کے تھن سے دودھ تو ایک ہی ریٹ کا نکلا ہے، تم نے یہ بھاؤ باہر کہاں یہ الگ الگ کر دیے؟ الگ الگ بھاؤ باہر کہاں سے کر دیے تم نے؟ بھینس کے تھن سے اور جانور کے تھن سے تو دودھ ایک ہی فیٹ کا نکلا ہے اور ایک ہی ریٹ کا نکلا ہے، کیسے باہر آ کر الگ الگ بھاؤ ہو گئے؟ تو میں تو عرض ہی کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں یہ اعلان کروایا تھا کہ دودھ کے اندر کوئی پانی ملا کر نہیں بیچے گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ماننا ہر ایک کے لیے ضروری، ان کا روب تھا، دبدبا تھا، ہر ایک کے لیے ماننا ضروری۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں ایک عورت تھی کہ جو اپنے دودھ میں پانی ملانا چاہتی تھی، تو گھر کی ایک چھوٹی سی لڑکی نے کہا کہ والدہ، اماں جان، امیر المومنین کی طرف سے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا گیا ہے، نہ ملایا جائے۔ تو ماں نے یہ کہا کہ امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ گھر کے اندر تو میں اور آپ ہیں، اور دوسرا کون دیکھنے والا ہے؟ امیر المومنین تو اپنے گھر پر ہے، حضرت عمر تو اپنے گھر پر ہے، یہاں کون عمر دیکھنے والے ہیں؟ تو بچی کا چونکہ یقین بنا ہوا تھا، اس کا ایمان پختہ تھا، بچی نے یہ کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کو پیدا کرنے والی ذات تو دیکھ رہی ہے، ان کو پیدا کرنے والی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ اس لیے اگر چوری چھپکے سے کوئی شخص کوئی کام کر لے اور تصور یہ کرے، سمجھے یہ کہ میں نے جس کام کا ارتکاب کیا ہے اس کو دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ بہرحال اگر دل کے اندر یہ پختہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے احکم الحاکمین اور پیدا کرنے والی ذات دیکھ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کو کسی گناہ کے ارتکاب کی ہمت نہیں ہوگی۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ساری کائنات کو محیط ہے، پوری کائنات کو محیط ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی جانکاری سے باہر نہیں ہے، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اس آیت کے اندر اس کا ذکر ہے، اور آنے والی آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ذکر ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں بسنے والی مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ ادھر ذکر ہے کہ ساری کائنات کا علم اللہ کو محیط ہے، ساری کائنات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، کائنات کی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور آنے والی آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ کائنات میں بسنے والی، ساری کائنات میں بسنے والی ایک ایک مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور نہیں ہے۔ دابہ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، عربی زبان کا یہ لفظ، دابے کا لفظ
اصلاً تو بولا جاتا ہے جو زمین سے اپنے پیٹ کو لگا کر چلتے ہوں، جو جانور زمین سے اپنے پیر کو لگا کر رگڑ کر چلتے ہوں تو ان کے لیے دابے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے چیونٹیاں ہیں، کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، ان کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے پیٹ کو زمین سے رگڑ کر چلتے ہیں. اور یہ دوسرے چوپائے، بھینس ہے، گائے ہے، بیل ہے، انسان ہے، وہ اپنے پیٹ کو نہیں رگڑتے ہیں. تو اصلاً تو یہ لفظ بولا جاتا ہے ان جانوروں کے لیے جو اپنا پیٹ زمین سے لگا کر چلتے ہیں، لیکن بعد میں یہ لفظ ہر زمین پر چلنے والے جانور کے لیے، حیوان کے لیے استعمال ہونے لگا، چاہے وہ اپنا پیٹ زمین پر رگڑ کر چلتا ہو، یا یہ کہ وہ اپنے پاؤں پر چلتا ہو، یا یہ کہ سمجھے آسمانوں میں اپنے پروں سے اڑتا ہو. بس زمین پر بسنے والا ہر جانور، چاہے وہ پرندہ ہو، حیوان یعنی جانور ہو، یا انسان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے دابے کا لفظ استعمال ہونے لگا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ، کوئی بھی زمین میں بسنے والا حیوان نہیں ہے، جانور نہیں ہے، جس میں چیونٹی بھی آ گئی، مکوڑا بھی آ گیا، سانپ بچھو بھی آ گئے، انسان بھی آ گیا، اور دوسرے حیوان اور جانور بھی آ گئے. کوئی بھی جانور اور کوئی بھی دابہ زمین کا نہیں ہے مگر اللہ کے ذمہ اس کا رزق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھلانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے. ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پرندوں کے توکل اور بھروسہ کرنے کی طرح بھروسہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم کو رزق عطا فرمائے گا، ایسی جگہ سے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. پرندوں کی کہاں کمپنیاں چلتی ہے، کہاں فیکٹریاں چلتی ہیں، اور کہاں ان کی تجارت اور کاروبار ہے، اور کہاں ان کا انویسٹ کیا ہوا ہے. روایت میں الفاظ موجود ہے کہ تروح بطانا و تغدو خماسا، کہ صبح کے وقت وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنا پیٹ بھر کر آتے ہیں. صبح میں بالکل خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو اپنا پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. کون سی کمپنی میں جاب کے لیے وہ گئے تھے، اور کون سی کمپنی ان کی تھی، فیکٹری تھی، اور کون سا کھیت تھا، اور کون سی ان کی تجارت اور کاروبار چلتا تھا، اور کون سی ملازمت پر گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے کھلانے کی اور ان کے رزق کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے رکھی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. زمین پر چلنے والا کوئی بھی دابہ یعنی کوئی بھی حیوان اور جانور نہیں ہے مگر اللہ کی ذمہ اس کا رزق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے. یہ الا کر الا علی اللہ، الا کا لفظ ہے، اور الا کا لفظ عربی زبان میں کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے. کوئی چیز اگر کسی پر تھوپنی ہو، لازم کرنی ہو، واجب کرنی ہو تو اس کے لیے اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمے ساری کائنات میں بسنے والی مخلوق کی روزی کی ذمہ داری واجب ہے. واجب نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے ساتھ فضل کا معاملہ کرتے ہوئے، کرم کا معاملہ کرتے ہوئے اور احسان کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی اپنے ذمے لے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا، ہر ایک کو کھلاتا ہے. فٹ پاتھ پر بیٹھنے والے اور مانگ کر کھانے والے بھی کبھی بھوکے نہیں رہتے، کبھی وہ بھوکے نہیں رہتے. شاہی محلات میں اور بنگلوں کے اندر رہنے والا جو آدمی یہ کھاتا ہے اور پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فٹ پاتھ پر بیٹھنے والوں کو بھی کھلا دیتے ہیں. گرچہ کھانے میں فرق ہوتا ہے، ان کا کھانا کچھ اور ہو، ان کا اور ہو، لیکن بھوکا کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، ہر ایک کو کھلا دیتا ہے. بلکہ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ مانگ کر پیسے کبھی اتنے جمع کر دیتے ہیں کہ ایک بڑے تاجر اور بڑے مالدار اور امیر کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں. ابھی غالباً پچھلے سال ایک امیج آئی تھی اور وہ تامل ناڈو میں کسی بھکاری کی امیج
اور اس کی موت کی خبر پر مشتمل تھی۔ وہ کسی پل کے نیچے جو کھو ہوتی ہے، جو برج بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، اس کے نیچے سمجھے جو راستہ ہوتا ہے وہیں پر وہ پڑا رہتا تھا۔ روزانہ صبح شام مانگتا تھا اور مانگ کر کھاتا تھا اور پیسے لاتا تھا، اور وہ اس کے نیچے رہتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کے سادو سامان کا جائزہ لیا گیا، اس کو جھانچا گیا، تو اس کے اندر سے کروڑوں روپیے نکلے، 1000 نہیں، 100 نہیں، 10,000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں روپیے، غالباً 45 کروڑ روپیے یا اتنا سمجھے وہ روپیے اندر سے نکلے، اتنے روپیے اندر سے نکلے، مانگ کر اس نے جمع کیا تھا۔ بہرحال میں حیرت میں پڑ گیا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ واقعہ ہی ذکر کیا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کے پاس قبیلہ اشعر ایک قبیلہ تھا۔ قبیلہ اشعر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ابو مالک اشعری اور ان کا خاندان کنبہ قبیلہ وہاں مدینہ منورہ میں آیا، اور اپنے ساتھ جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائے تھے وہ چند دنوں میں ختم ہو گئی۔ کھانے پینے کی چند چیزیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے، وہ چند دنوں میں ختم ہو گئی، اور بڑی بھوک کا سامنا ہوا، فاقہ ہوا۔ تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بنا کر بھیجا، اور کہا، یہ ابو مالک نے اور ابو موسیٰ نے اپنے ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ قبیلہ اشعر کے یہ لوگ آئے ہیں، ابو موسیٰ اور ابو مالک اور ان کے خاندان کے لوگ آئے ہیں، اور ان کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی ہے، اب ان کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیجیے۔ چنانچہ وہ قاصد ابھی تو آ رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ، اپنے مبارک کمرے سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین پر بسنے والی کسی بھی حیوان کو کوئی بھی حیوان نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کے مطلب اور اس کے ترجمے کو اس نے سمجھ لیا، وہ اندر داخل نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر اور خبر لے کر اندر نہیں گیا، اور واپس آ گیا، اور واپس آ کر اپنے خاندان اور کنبے کے لوگوں کو بشارت دی، خوشخبری دی، اور کہا یہ کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس نے تو اندر جا کر کچھ کہا بھی نہیں تھا، اس نے تو اندر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھی نہیں پہنچایا تھا، کچھ کہا بھی نہیں تھا، بس آیت کریمہ کو سنا، اور سن کر وہ واپس آیا اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو یہ کہا کہ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ تو یہ لوگ سمجھے کہ شاید اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا ہوگا، اور آپ کی طرف سے کوئی کھانا لے کر ابھی ہی آنے والا ہوگا، چنانچہ بڑے خوش ہو گئے، اور انہوں نے کھانے بیٹھنے کے لیے تیاریاں کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دو آدمی سامنے سے ایک بہت بڑا سمجھے پیالہ اٹھا کر آ رہے تھے، اس میں گوشت تھا اور روٹیاں تھی، اتنا بڑا پیالہ اٹھا کر وہ آ رہے تھے۔ آ کر قبیلہ اشعر کے لوگوں کو پیش کیا اور کہا کہ لو، تم کو بھوک کا تقاضا ہے، اس میں سے کھا لو۔ چنانچہ قبیلے کے لوگوں نے اس پیالے کے اندر سے گوشت اور روٹیوں کو کھایا، اور کھانے کے بعد اس کے اندر کافی مقدار میں بچ گیا، تو بچا ہوا ایک شخص کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس بھیجا، اور یہ کہا کہ حضرت آپ نے جو کھانا بھیجا تھا بڑا لذیذ کھانا تھا اور بڑا اچھا کھانا تھا، ہم نے تو کھا لیا، اور یہ بچا ہوا ہے، بچا ہوا آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کھانا میں نے نہیں بھیجا تھا، میں نے کہاں بھیجا تھا، مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے، میں نے نہیں بھیجا تھا، البتہ کھانا اس ذات نے بھیجا تھا کہ جو ذات یہ کائنات کی ہر چیز کو کھلاتی ہے، کائنات کی ہر چیز کو کھلاتی ہے، اس ذات نے وہ کھانا تمہارے پاس بھیجا تھا۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے
کہ کائنات کی ہر مخلوق کی روزی کی اور رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ جب کوہ طور پر ان کو وہ تجلی ظاہر ہوئی، پورا واقعہ ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، سفر کر رہے تھے اور راستے میں کوہ طور پر اللہ کی تجلی کا ظہور ہوا، اور وہ پھر آگ سمجھ کر وہاں آگ لینے کے لیے گئے، راستہ بھول گئے تھے، تو وہاں تجلی کیا تھی؟ بلکہ وہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وحی عطا فرمائی، اور وحی عطا فرما کر ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر ان کو ذمہ داری دی کہ دیکھو یہاں سے سیدھے فرعون کے پاس جانا ہے، اور فرعون کے پاس جا کر اس کو یہ کہہ سمجھانا ہے اس لیے کہ اس نے سرکشی کی ہے، اس کو تبلیغ کرنی ہے، اس کو دعوت پہنچانی ہے، اس نے خدائیت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے اس کو سمجھانا ہے جا کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام تو یہ ہے، حکم تو یہ ہے کہ مجھے یہیں سے فرعون کے پاس جانا ہے، لیکن میں نے اپنی بیوی کو اور بچے کو تو وہاں چھوڑا ہے، وہ تو راستے میں سفر کر رہے تھے نا، وہاں میں نے چھوڑا ہے، تو بیوی بچے کا کیا ہوگا، اور ان کو کون کھلائے گا پلائے گا، کون کھلائے گا پلائے گا؟ بس یہ دل میں خیال آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے سامنے جو بڑی چٹان پتھر ہے، اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ پتھر پر لاٹھی ماری تو پتھر پھٹ گیا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، کہا کہ اس پر بھی لاٹھی مارو، اس پر لاٹھی ماری تو اندر سے ایک دوسرا پتھر نکلا، ایک دوسرا پتھر نکلا، کہا کہ یہ اس پر بھی لاٹھی مارو، اندر سے ایک تیسرا پتھر نکلا، اور تیسرے پتھر پر ایک بالکل تر و تازہ کیڑا، ایک بالکل یہ تر و تازہ جاندار کیڑا اپنے منہ میں ہرا پتا لے کر جو ہے وہ کھا رہا تھا، ہرا پتا لے کر وہ کھا رہا تھا۔ تین پتھروں کے اندر بند اس کیڑے کو ہرے پتے کی غذا پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جو ذات تین پتھروں کے اندر بند کیڑے کو ہرے پتے کی غذا جو کھلاتی ہے، تو کیا وہ ذات آپ کی بیوی اور بچے کو بھوکا رکھے گی؟ اور آپ تو فرعون کو دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے جا رہے ہو، تو کیا اتنے عظیم کام کو لے کر جا رہے ہو، تو کیا وہ آپ کی آل اولاد کو، آپ کے بیوی بچوں کو بھوکا رکھے گی؟ بس یہ جو ہے بات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے روانہ ہو گئے، اور بیوی بچوں کو بتایا بھی نہیں کہ میں جماعت میں جا رہا ہوں، بیوی بچوں کو بتایا بھی نہیں کہ میں جا رہا ہوں فرعون کو تبلیغ کے لیے، اس کو دعوت پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں، بتایا بھی نہیں۔ اب بیوی بچے تو کہاں ہے؟ راستے میں ہیں، وہاں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس بیوی ہے، بچہ ہے، خادم ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر اگر کوئی شخص بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتی ہے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن بھروسے کے ساتھ توکل بھی، اللہ کی ذات پر سمجھے توکل، بھروسہ، اور سمجھے تقویٰ سمجھے، یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ دیکھیے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، زمین میں بسنے والا کوئی بھی دابہ یعنی حیوان جانور نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ کی ذات جانتی ہے اس کے مستقر کو بھی اور اس کے مستودع کو بھی۔ مستقر کہتے ہیں انسان کے ہمیشہ کے ٹھکانے کو، انسان کے ہمیشہ کے ٹھکانے کو بھی اللہ کی ذات جانتی ہے، اور مستودع کہتے ہیں کہ جو عارضی طور پر ٹائم پر والی اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے۔ ایک تو آدمی کا رہنے کا ہمیشہ کا مکان ہوتا ہے، ہمیشہ جی اسی جگہ پر، اسی بستی میں اور اسی گاؤں میں رہتا ہے، اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اپنے عارضی طور پر اپنے کسی کام کے لیے کسی دوسرے شہر میں، دوسرے گاؤں میں، کسی دیہات میں جاتا ہے، تو ہمیشہ کے ٹھکانے کو مستقر کہتے ہیں، اور عارضی طور پر اس نے ٹھہرنے کے لیے اگر کوئی خیمہ وغیرہ بنایا ہے، کہیں وہ ٹھہر گیا ہے، سفر میں ٹھہر گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مستودع، اس کو کہتے ہیں مستودع۔
دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تب کہ آپ اگر کسی کے گھر مہمان بن کر جاؤ، آپ اگر کسی کے گھر پر مہمان بن کر جاؤ تو وہ میزبان آپ کو اپنے گھر کا کھانا کھلائے گا. کب تک؟ جب تک کہ آپ اس کے گھر پر ٹھہرے ہوئے ہو. وہ مستقر ہے، آپ اس کے گھر پر ٹھہرے ہوئے ہو تو وہ آپ کو کھانا کھلائے گا. اور آپ نے یہ کہا کہ ذرا جو ہے مجھے تھوڑا جو کام ہے تو میں جو ہے سمجھے ایک دن کے لیے ذرا میں احمد آباد چلا جاتا ہوں. مہمان آپ کا ممبئی سے یہاں آیا ہے، ممبئی سے مہمان آپ کا یہاں آیا ہے، تو جب تک وہ مہمان آپ کے یہاں ٹھہرا ہوا ہے وہاں تک تو آپ اس کو کھانا کھلاؤ گے. لیکن مہمان نے یہ کہا کہ مجھے ذرا احمد آباد کام ہے تو آج انشاءاللہ مجھے جو احمد آباد جانا ہے، میں کل واپس لوٹوں گا. تو آج کا اور کل کا کھانا جو ہے آپ یہاں سے اس کو نہیں بھیجو گے، بلکہ جو ہے سمجھے وہ اس نے عارضی ٹھکانہ بنایا ہے، وہاں پر وہ کیا کرے گا، اپنا کھانے کا انتظام کر لے گا، اپنا کھانے کا انتظام جو کر لے گا. آپ یہاں سے اس کو نہیں بھیجو گے. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ کی ذات وہ ہے کہ انسان جہاں ٹھہرتا ہے وہیں پر آٹومیٹک اس کے لیے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے. یہاں تھا آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام یہاں جو کیا ہے، وہاں گیا ہے تو وہاں کسی ہوٹل والے اور کسی رشتہ دار کے ذریعے وہاں اس کا انتظام ہوگا. آپ یہاں سے اس کو نہیں بھیجو گے، آپ اس کو نہیں بھیجو گے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی آدمی آیا ہے تو آنے کے بعد یہ آپ اس کا انتظام یہ جب تک وہ یہاں ٹھہرا ہوا ہے وہاں تک تو کرو گے، اور یہاں سے وہ چلا گیا ہے تو آپ اس کا کھانا وہاں نہیں بھیجو گے. وہاں تو کون بھیجنے والا ہے؟ اللہ کی ذات بھیجنے والی ہے. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو اس کے ہمیشہ کے ٹھہرنے کے مکان اور جگہ پر بھی کھانا بھیجتی ہے، اور وہ ذات وہ بھی ہے کہ اس نے جو ہے وہاں بھی کھانا پہنچایا جہاں اس نے عارضی طور پر اپنا ٹھکانہ بنایا ہے. یہاں تک کہ ایک آدمی جو ہے ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جہاں اس کا متعلق کوئی پہچان والا نہیں ہے، تب بھی اس کو وہاں کھانا میسر ہو جاتا ہے. ہوٹل کا کھانا میسر ہو جاتا ہے، ریلوے اسٹیشن پر ہوتا ہے تو وہاں جو کینٹین کا اور وہ لاری کا کھانا اس کو مل جاتا ہے. اور سمجھے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ کی ذات اس کے جو کھانے کا بھی انتظام کرتی ہے، اس کو بھی جانتی ہے. اسی وجہ سے کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ مہمان اپنی روزی لے کر آتا ہے، مہمان اپنی روزی لے کر آتا ہے. وہ سمجھے آپ کے گھر کا نہیں کھا رہا ہے، ظاہر میں آپ کے گھر کا کھا رہا ہے، لیکن اصلاً تو یہ کیا ہے، وہ اپنی روزی اللہ کی طرف سے جو مقدر ہے وہ لے کر آیا ہے روزی. دیکھیے فرمایا کہ کلن فی کتاب مبین، ساری چیزیں کتاب مبین کے اندر موجود ہے. کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور یہی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا. 6 دن میں پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کائنات کی تخلیق سے اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اس کا عرش یہ کہاں تھا؟ پانی پر بچھا ہوا تھا. لمبی چوڑی تفسیر ہے. یہ ساری چیزیں اس نے کیوں پیدا کی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے لے، تم کو آزما لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اللہ کے نزدیک محبوب اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ شخص ہے کہ جو اچھا عمل کرنے والا ہو. اللہ کو اچھا عمل بھی پسند ہے اور اچھا عمل کرنے والا پسند ہے. اخلاص کے ساتھ ہو، ریاکاری سے خالی ہو، دکھاوے سے خالی ہو، اور بالکل یہ اللہ کو راضی کرنے، اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے خالص وہ کام ہو. تو یہ خالص کام جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور جو کام خالص نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، آمیزش ہوتی ہے دکھاوے کی، تو وہ کام یہ کیا ہوتا ہے، اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا. تکبیر اولیٰ ایک تو جماعت کے ساتھ ملتی ہے، امام صاحب یہاں قرات کر رہے ہیں اور وہاں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وضو ہو رہا ہے، اور ادھر آ کر شامل ہو جاتے ہیں. یا کہ سنت پڑھی جا رہی ہے، رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، لیکن تکبیر اولیٰ تو نہیں ملی ہے.
تکبیر تحریمہ تو وہ کہے گا، اللہ اکبر تو کہے گا، تکبیر تحریمہ کہے گا، لیکن تکبیر اولا جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ تکبیر اولا کے ساتھ جو شخص فجر کی نماز 40 دن تک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے حکمتوں کے چشمے جاری کر دیں گے، ایسی ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے کہلوائیں گے کہ جو کسی کتاب کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کو شوق ہوا اس روایت کو سن کر، تو انہوں نے مسلسل 40 دن تک فجر کی نماز امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی۔ 40 دن پورے ہوئے لیکن زبان پر جو ہے کوئی حکمت کا چشمہ جاری نہیں ہوا، تو انہوں نے کسی سے شکایت کی کہ حضرت آپ نے تو روایت بتائی کہ لیکن میری زبان پر تو کوئی حکمت کا چشمہ جاری نہیں ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ 40 دن تک جو امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے وہ حکمتوں کی چشمے جاری کروانے کی نیت سے پڑھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں تو تم کو جو ہے سمجھے یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، لیکن تم نے تو حکمتوں کے چشمے جاری کروانے کے لیے یہ نماز پڑھی تھی، اخلاص کہاں رہا، ریاکاری ہو گئی۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ ہے سمجھے اخلاص والا عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہے ہوئے مضامین پر سمجھنے کی اور اس پر جو ہے خوب عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق